بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن چینل کے اس روحانی سفر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے۔ آج ماہ ذی الحج کے چاند کو دیکھ کر کون سے ایسے کلمات ہیں جن کو پڑھتے ہی رب تعالیٰ آپ کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرے گا اور آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا؟ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ ذی الحج کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، اور جب اس کا چاند نکلتا ہے تو چاند کو دیکھنے کا اہتمام ضرور کیا کریں، کیونکہ ماہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ کر جو بھی جائز دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگنا بہت ہی مجرب ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ بہت سے علماء اور بزرگان دین نے ذی الحج کی پہلی رات کو خاص اہمیت دی ہے۔ آپ اس رات نماز عشاء کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، رزق میں برکت اور نیک مقاصد میں کامیابی کے لیے خاص التجائیں کریں۔ اس مہینے اور چاند کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، اس میں اسلام کے دو عظیم و شان عبادات ایک ساتھ کی جاتی ہیں۔ ایک طرف دنیا بھر سے آئے خوش نصیب حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور دوسری طرف دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو ہی ماہ ذی الحج کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کریں، چاند کو دیکھ کر خوش ہوں، چاند کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ ضرور پڑھیں نئے چاند کو دیکھ کر۔ پھر نبوی دعا آپ کے ساتھ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں شیئر کی ہے، اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ میں دوبارہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس نبوی دعا کو آپ نے چاند دیکھنے کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے ہیں، اور نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، اور دوسری رکعت جب آپ نے ادا کرنی ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے سلام پھیرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے لفظ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے چاند کو دیکھ کر، اور جب 100 مرتبہ چاند کو دیکھتے ہوئے آپ ان کلمات کو پڑھ لیں، پھر تکبیر تشریق آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے سکرین پر میں نے دکھا دیا، سکرین شاٹ لے کر اسے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور پھر اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہیں کہ مولا اس چاند کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت کا ذریعہ بنا۔ اس مبارک مہینے کے پہلے 10 دنوں کے صدقے اے میرے پاک پروردگار ہم سب کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ فرما، اپنے سوا، اپنے نبی کے سوا، نبی کی آل اولاد کے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالحہ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے زروں کو زر عطا فرما، اور بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اپنے لفظوں میں اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا یقین کے ساتھ حج کا دن آنے سے پہلے رب تعالی ہم سب کی مرادوں کو، حاجتوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس ویڈیو سے، اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔